اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ علم صرف، کتاب صرف میر، بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ چونکہ کانٹینٹ تھوڑا سا زیادہ ہے، لہٰذا ٹائمنگ وائز ہمارا جو ہے وہ لیکچر کم ہوگا، لیکن آپ کو ایک بہت ہی بیسک بات اگین معلوم ہوگی کلمات کے بارے میں۔ کل کی کلاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے امثلہ کا خلاصہ تھا، اور وہ خلاصہ کل آپ نے ایک طرح سے مکمل کر لیا۔ آپ نے جو انشاءاللہ پریکٹسز ہے وہ بھی آپ انشاءاللہ، مجھے یقین ہے کہ آپ نے کر لی ہوں گی، آپ کر کے آئے ہوں گے نا۔ ایکچولی وی آر موونگ ٹورڈز دا سیکنڈری اسٹیج آف کتاب امثلہ، اور اب یوں سمجھ لیجئے کہ ہم پریپ 1 سے پریپ 2 میں چلے گئے۔ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ بہت ہائی فائی لیول پر ہم جا رہے ہیں، بٹ اسٹل وی آر going one grade up from the last level۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے جو اس کا انہوں نے عنوان رکھا ہے ساختمان یا بناء اسم و فعل۔ کیا مطلب ہے بناء اسم و فعل؟ دیکھیے گا آپ لوگ ذرا۔ بنا کہتے ہیں بلڈنگ کو، ورڈ بلڈنگ آف اسم و فعل۔ حرف کے بارے میں چونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ حرف کے اندر ہم نے کسی طرح کی بھی تصریف نہیں کرنی ہے، تو حرف میں there is no change of position, there is no change of word in the حرف، لیکن اسم اور فعل کے اندر پوزیشنز چینج ہوں گی۔ اب ہم تھوڑا سا پہلے اسم کو پڑھیں گے، اور تھوڑا سا ہم ایک بیسک لائن جو ہے وہ حرف کی پڑھیں گے۔ اسم کے پاس 3 بنا ہیں۔ کتنی ہیں؟ ثلاثی، رباعی، خماسی۔ کیا مطلب ثلاثی، رباعی، خماسی؟ عربی زبان میں کوئی سا بھی اسم ہوگا، کوئی سا بھی اسم ہوگا، یا اس میں 3 اصلی حروف ہوں گے، یا اس میں 4 اصلی حروف ہوں گے، یا اس میں 5 اصلی حروف ہوں گے۔ 3 اصلی حروف مثلا زید، حسن، ٹھیک ہے، کلیئر؟ فرس یعنی گھوڑا، ٹھیک ہے۔ تو یا تو 3 اصلی حروف ہوں گے، یا 4 اصلی حرف ہوں گے، جس کی مثال انہوں نے دی ہے پہلے مرحلے پر جعفر۔ اب جعفر میں کوئی بھی حرف ایکسٹرا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ چاروں 4 حرف اصلی ہیں، تو رباعی ہے، اور چاروں کے چاروں اس کے حرف اصلی ہیں۔ اسی طرح جناب علی ممکن ہے اس کے اندر 5 حرف ہوں۔ 5 حرف کی مثال جو دی ہے انہوں نے، خزعبل۔ خزعبل اس کا مطلب ہوتا ہے بیکار کی بات، مذاق مستی والی بات، ہنسی مذاق کی بات، لیکن وہ والی بات جس کی کوئی ایکچوئل، جس پر آپ ویلیو نہیں کرتے ہیں۔ ہنسی مذاق کی بات ہے، یا طنز کی بات ہے، یا ہنسی بات، بیکار کی بات ہے، خزعبل۔ یعنی آپ کہنے یار یہ آدمی یہ خزعبلات کرتا رہتا ہے، یعنی مطلب اس کے پاس کوئی ڈنگ کی بات ہے ہی نہیں ہے، مطلب فالتو کی باتیں کرتا ہے۔ خیر، ریگارڈلیس آف دا میننگ، خا، زا، عین، بے اینڈ لام، لیکن یہ 5 کے بعد جس کے کیا ہیں؟ اصلی حروف ہیں۔ تو ہمیں اب یہ بات سمجھ میں آئی آج سے، یعنی آج ہمارا پہلا درس تھا کہ اسم جو ہے عربی زبان میں وہ ثلاثی بھی ہوتا ہے 3 حرفی، رباعی بھی ہوتا ہے 4 حرفی، اور خماسی بھی ہوتا ہے 5 حرفی۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی بات؟ لیکن ایک مرحلہ اور اس سے آگے ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ یہ ثلاثی خود اس کی 2 قسمیں ہیں۔
خود ربائی کی بھی دو قسمیں ہیں اور خود اس خماسی کی بھی دو قسمیں ہیں. اچھا ان دو قسموں سے پہلے میں آپ کو ایک بات سوری بتا دوں اور رہ نہ جائے کہ پھر جو ہم نے کہا جعفر، تو اس کا وزن کیا ہے؟ ہم وزن کے لیے ہم نے لیا تھا فا عین اور لام. تو جعفر از اکول ٹو جیم پلس عین پلس فا پلس را. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں اس میں حرف زائد کوئی بھی نہیں ہے، سب حرف اصلی ہیں. تو اب جیم کے سامنے آ گیا فا، فعل فعل یا فعل کلمہ. عین کے سامنے اتفاقاً الفعلی آ گیا. اس فا کے ساتھ جا گیا لام. چوتھے حرف کے لیے کیا کریں؟ تو جو علماء صرف نے قواعد بنائے انہوں نے کیا کیا کہ لام ہی کو پلس کر دیا. کیا کیا؟ لام ہی کو پلس کر دیا. یعنی جعفرن کو ہم کہیں گے بروزن فعلل. جعفر بروزن فعلل. کلیئر بات؟ خزعبل کو کیا کریں گے؟ تو آپ اس کو دیکھیں، یہ خے ہے جس پر ضمہ ہے، اس کے بعد زا ہے جس پر فتحہ ہے. اتفاقاً یہاں پہ بھی تیسرے نمبر پر عین ہے خزا، لیکن یہاں دوسرے نمبر پہ عین تھا، سوری خزا. اس کے بعد با ہے جس پر کسرہ ہے، اور اس کے بعد اگین لام ہے جس پر تنوین ہے جو اسم کی علامت ہے. خزعبل. اس کے لیے ہم جب فاعل لام بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تو فا ہو گیا، یہ عین ہو گیا، یہ لام ہو گیا. آپ ایک لام چلے بڑھا دیا، دوسرے میں کیا کریں؟ ایک اور لام بڑھا دیں گے. وہی اعراب دے دیں، اس کو فا پر ضمہ دے دیں، عین پر فتح دے دیں، اس لام کو ساکن کر دیں، اس لام پہ کسرہ دے دیں، اس پہ ضمہ تنوین دے دیں. فو ال لے لن. خزعبل بروزن فعلل. کلیئر بات؟ تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اب فعلل کیسے لکھیں گے؟ فے عین لام لام لام. فو ال لے لن. اچھا اصل تو یہ ورڈ خزعبل نہیں ہے، لیکن بہرحال جب آپ فعلل لکھنے بیٹھیں گے تو لام پر جزم اور لام ساکن، تو یہ ہو جائے گا تشدید. فعل لے لن. لیکن خیر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ تشدید لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے ہیں، کیونکہ ہر جگہ تشدید آئے گی بھی نہیں، کیونکہ اسم کا وزن کیا ہو، کچھ بھی وزن ہو سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب ربائی ہوتا ہے تو فا عین لام پر ایک لام پلس ہو جاتا ہے، اور اگر خماسی ہوتا ہے تو ایک لام پر دو لام پلس ہو جاتے ہیں. چوتھے حرف کی جگہ بھی لام آتا ہے، تیسرے کی جگہ بھی لام آتا ہے، تو ہم تیسرے حرف کو کہیں گے لام اول، چوتھے حرف کو کہیں گے لام ثانی، اور پانچویں حرف کو کہیں گے لام ثالث. پہلا لام، دوسرا لام، تیسرا لام. تو کچھ میں کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں. لیکن اسم کی بنا ثلاثی ہے، ربائی ہے، اور کیا ہے مرتضی صاحب؟ خماسی ہے. ٹھیک ہے، یہ جناب علی جو ہے وہ تین بنا ہے اسم کی. ناؤ لک ایٹ می کمپلیٹلی. آپ کی توجہات 100% یہاں پہ ہونی چاہیے. فوراً ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ثلاثی، ربائی، خماسی، اس سب کی دو دو قسمیں ہیں. اور وہ دو دو قسمیں کیا ہیں؟ وہ دو دو قسمیں ہیں مجرد اینڈ مزید فی. کیا ہیں؟ مجرد مزید فی. پھر اگین مجرد مزید فی. مجرد مزید. مجرد مزید فی کا مطلب کیا ہے؟ مجرد کا مطلب ہے وہ ثلاثی جس کے فرسٹ صیغے میں، دیکھیے بہت باریک بات ہے، لسن ہیئر، لسن دین رائٹ. جب ہم کہتے ہیں مجرد مزید فی، تو وین وی سے مجرد، ہم کہتے ہیں مجرد وہ ہے جس کے پہلے صیغے میں
صرف 3 حرف ہیں, زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. مزید فی وہ ہے جس کے پہلے ورڈ کے اندر ایک حرف زائد ہے. مزید فی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے فرسٹ ورڈ کے اندر 3 کی جگہ 4 حرف ہوں. پہلے میں اگر 3 ہیں اور دوسرے میں 4 ہیں تو اس کو مزید فی نہیں کہتے. میں مثال دوں, مثلا حسن, اس سے ہم نے بنایا مصغر حسین, تو حسین میں کتنے حرف ہو گئے؟ 3 اصلی پلس 1 گیا. اس کو مزید فی نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا اصل کیا ہے؟ حسن. حسن میں 3 حروف اصلی. ہم مزید فی اس کو مانیں گے جس کے پہلے صیغے میں 4 حرف آ گئے ہوں اور ایک کتاب کا اضافہ ہو گیا ہو. حروف اصلی کا زیادہ ہوگا تو رباعی ہو جائے گا. حرف زائد جب آئے گا تو پھر وہ رباعی نہیں ہوگا. کیسے پتا چلے گا؟ ایگزیکٹلی. کچھ آپ کا عربک لینگویج کا ذوق ڈیولپ ہوگا, پھر کچھ آپ کو وہ مدد کرے گی ڈکشنری, بیکاز آپ کی فرسٹ لینگویج عربک نہیں ہے تو آپ کو پھر وہ بتائے گی, ڈکشنری بتائے گی. جب ڈکشنری میں ڈھونڈنے جائیں گے, ایک آپ کا ذوق آپ کو اچھا یہ حرف اضافی لگ رہا ہے, کیونکہ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا روٹ. اگر روٹ میں حرف زائد ہے تو مزید فی ہے, اگر روٹ میں حرف زائد نہیں تو مزید فی نہیں ہے. کلیئر ہو رہی بات؟ تو روٹ میں جو حرف زائد ہوگا, اب اس کی مثال مثلا یہ ہو گئی حسن سواد کے ساتھ, حسان, یہ ہے ثلاثی مزید فی. خود یہ الف جو ہے وہ سٹارٹ میں ہی زیادہ ہو گیا. اب حسان کے بعد حسانان, حسان ظاہراً بولتے ہیں میرے خیال میں وہ دیوار وغیرہ کو حسن سے نکلا ہی ہے, دیوار وغیرہ, ٹھیک ہے. پھر بھی اس کی میننگ دیکھ لوں گا. حسان, اب یہ کیا ہے حسان؟ یہ ہے بروزن فعال, یعنی اس میں لام اضافہ نہیں ہوا بلکہ تیسرے مقام پر کیا ہوا ہے؟ الف حرف اضافہ ہے. تو دیٹ از ثلاثی مزید فی, یعنی ایسا ثلاثی جس میں کوئی چیز زیادہ بھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. رباعی مزید فی, اس کی مثال جو آپ کے پاس لکھی ہے یہاں پر وہ لکھی ہے قندیل. یہ تو ہو گئی جعفر جو آپ کو مثال دے دی میں نے. رباعی مزید فی کی مثال لکھی ہے قندیل. اب قندیل میں کتنے حرف نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ 5 حرف, قاف نان نون دال یہ اور لام. لیکن اب آپ کا ذوق آپ کو بتائے گا, ڈکشنری بتائے گی کہ نہیں, اس میں 4 حرف اصلی ہیں, قاف نون دال اور لام. یہ ہے نا درمیان میں, یہ حرف اضافہ ہے. تو اس کا وزن کیا ہو جائے گا پھر؟ قندیل بر وزن نطفہ, کاف پر زیر ہے, قندیل بر وزن فعلیل. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اگین یہ پہلا درس ہے, آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, آپ کو بھاری لگ رہا ہے, بٹ اگین یو ول سلولی کم آؤٹ کہ نہیں یار یہی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. اچھا اسما کے اندر میں آپ کو بتاؤں, ورڈ انڈرسٹینڈنگ از جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دا میننگ فرام دا ڈکشنری. جتنا آپ کی نظر تیز ہوگی, جتنا آپ کا سینس اور آپ کا جو کیا کہتے ہیں اس کو ذوق اسٹرانگ ہوگا, تو آپ اس کو جب ڈکشنری میں ڈھونڈنے جائیں گے تو کاف نون دال کے بعد اگر آپ یہ ڈھونڈنے جائیں گے آپ کو نظر نہیں آئے گا, کیونکہ کاف نون دال کے بعد یہ آگے چلے گئے. آپ کو کاف نون دال کے بعد لام ڈھونڈنا ہے تو آپ کو قندیل مل جائے گا, کیونکہ ڈکشنری چلتی ہے حروف اصلی کے اعتبار سے. تو جتنا جلدی آپ حروف اصلی تک پہنچو گے اتنا جلدی آپ کیا بولتے ہیں اس کی میننگ تک پہنچ جاؤ گے. آپ ہے اور سواد کے بعد الف ڈھونڈتے رہو گے تو بھی نون تو بہت دور ہے, تو آپ اسی میں پھنسے رہو گے, آپ کو نظر نہیں آئے گا. پھر ہے سواد الف کے بعد بے شروع ہو جائے گا, آپ بولے گے ارے آیا ہی نہیں, تو پھر آپ کو جو ہونا چاہیے کہ اچھا الف میں نہیں ہے, اس کا مطلب نون میں آ سکتا ہے. اب آپ ہے سواد نون دیکھو گے, وہاں آپ کو حسان لکھا ہوا نظر آ جائے گا. حسنا کے اندر ہے سواد نون کے اندر ہے سین نون الگ ہے, ہے سواد نون الگ ہے. تو آپ لوگ اچھا اس کا مطلب یہ حسان ہے, تو اس کا مطلب یہ رباعی مجرد نہیں ہے بلکہ یہ ثلاثی مزید فی ہے. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ اچھا اس کے علاوہ خماسی مزید فی, مجرد کی مثال تو میں نے آپ کو دے دی, خزعبل
مسجد فی کی جو مثال ہے وہ ہے قبعثرہ. دیکھو ذرا ایک منٹ. یس, قبعثرہ. قبعثرہ یہ کیا ہے؟ میں آپ کو حروف کھول کے دکھاؤں. فا, سوری پہلے اس کے اپنے حرف. قاف پلس با پلس عین, بڑا لکھو. اوکے, قبعثرہ یہ سب سے پہلے قاف پلس با پلس عین پلس فا پلس را پلس الف جو یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے. تو یہ فاول فعل ہو گیا, یہ عین الفعل ہو گیا, یہ لام اول لام 1, یہ ہو گیا لام 2, یہ را ہو گیا لام 3, یہ الف جو ہے وہ ایکسٹرا ہے. تو یہ ثلاثی مزیدن خماسی مزیدن فی ہے. کلیئر؟ سب سے زیادہ آسان خماسی مزیدن فی کو پہچاننا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس سداسی نہیں ہے کوئی بھی اسم. جہاں بھی آپ کو 5 سے زیادہ ورڈ نظر آ جائے آپ آنکھ بند کر کے بول دو یہ خماسی مزیدن. لیکن ایسا نہیں ہے. ممکن ہے کہ آپ کو 6 ورڈ نظر آئیں تو وہ رباعی مزید ہو, رباعی ہو اور اس کے اندر 2 ورڈ ایکسٹرا آ گئے ہوں. ممکن ہے ثلاثی مزید ہو, 3 حرف اصلی ہو اور اس کے اندر 3 حرف ایکسٹرا آ گئے ہوں. تو یہ آپ کا ذوق جو ہے نا بہت کام آئے گا, اور پھر جیسے جیسے آپ آشنا ہوتے جائیں گے آپ کے لیے مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو ابھی شاید بہت مشکل لگ رہا ہے ایز اے تھیوریٹیکل ٹرم, بٹ الٹیمیٹلی اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. تو جو خالص اسما ہیں جس میں تصریف نہیں ہے, کیونکہ ابھی آپ بہت سارے کلمات پڑھیں گے جو فعل کے تصریفات کے اندر آئیں گے, ثلاثی مزید رباعی مزید, تو وہاں پر آپ کو بہت سارے آپ کے کلمات تو وہیں پہ سالو ہو جاتے ہیں, یعنی 80% کلمات, 10-20% بچتے ہیں. تو آپ لوگ ڈکشنری دیکھ کے آپ کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ میننگز پتہ چل جائیں گے. یہاں تک میں کلیئر ہوں؟ تو قبعثرہ کا وزن کیا بنے گا؟ فعل لا فعل. خزعبلن کا وزن کیا تھا؟ فعللن. قبعثرہ کا وزن کیا بنے گا؟ فعل لا, آخر میں ایک الف لگے گا آخر لام پر, فعل لا. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئے بات یہاں تک؟ یہ تو ہو گئے اسم. اب آ جائیے فعل. یس, اس میں مصدر کوئی نہیں تھا, لیکن مصدر میں بھی سیم بات ہوگی. ڈیپینڈ کرے گا حروف اصلی کیا ہے. کتابت ہم نہیں کہیں گے اس کتابت ثلاثی مزید فی ہے, ہمیں پتہ ہے اس کے حروف اصلی کتبہ ہیں, یعنی جو اس کا فعل ہے کتابت کا. علم, العلم 3 حرف, الف لام تو خیر چلو ویسے ایکسٹرا ہوتا ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. علم, ضرب, ٹھیک ہے, لیکن دیانت دال یہ الف نون اس کے حروف اصلی دین ہے, تو مجھے پتا ہے کہ الف ایکسٹرا لگا تو اس کو میں ثلاثی مزید نہیں کہوں گا, میں کہوں گا ثلاثی مجرد, کیونکہ اس کا ماضی بنے گا مثلا ابھی آگ کے لیول پر دیانا, خیر وہ دانا ہو جائے گا بعد میں, لیکن کیا ہو جائے گا؟ دیانا. چونکہ پہلا صیغہ دیانا ہے لہذا وہ ثلاثی مانا جائے گا. تو مصادر عام طور پر ہم ڈسکس کرتے ہیں فعل کے اندر, حالانکہ وہ اسم ہوتے ہیں. یس, فاول کلمہ وزن ہمیشہ دیکھیں عربی زبان کے اندر آپ کو ورڈ کو پرکھنا ہے نا, تو اس کے لیے جناب وزن ہے, وہ کسی کام کا نہیں لیکن وزن ہے, کیونکہ ہم تسمیہ بنائیں گے. قبعثرہ تو قبعثریان ہے, ٹھیک ہے. خزعبل, خزعبلات, بعض کلمات ہیں جس کا مثلا تسنیہ جمع مذکر استعمال ہی نہیں ہوا. عرفہ, عرفات, حالانکہ عرفہ عرفتان ہے, مطلب عرفون عرفتن عرفتان عرفاتن نہیں, 2 لفظ استعمال ہوئے, یا عرفتن یا عرفاتن.
لیکن ایز اے صرف میں آپ کو پوچھوں تو آپ سارے سیکھے سنا دو گے مجھے، عرف 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 ہو، اسم کی حد تک بھی آپ سنا دو گے مجھے، سمجھ رہے بات؟ تو میں نے کوئی بار بار کہا ہے کہ تصریف کے اندر یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ ورڈ عربک زبان میں استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بائی لا اگر کبھی بھی استعمال کرنا پڑا تو یہ استعمال ہوگا. یعنی اگر 1000 سال بعد ایک موقع آیا کہ اس اسم کا آپ کو تسنیہ مذکر استعمال کرنا ہے تو لا آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. یعنی کوئی عرب بھی ہوگا، چاہے اس کو لا وہ کچھ نہیں پتا، اس نے کوئی صرف نحو نہیں پڑھی، لیکن چونکہ وہ ایک زبان کے ایک سسٹم سے آشنا ہے تو وہ کیا کرے گا اس کو اسی ردم میں. یعنی آپ دیکھیں کبھی بھی اردو زبان والوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ کی بورڈ کو مذکر پڑھنا ہے کہ مؤنث پڑھنا ہے. کی بورڈ کا ورڈ تھا ہی نہیں اردو زبان کے اندر، لیکن کی بورڈ آیا. ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، وہ کیا اصول ہے وہ ہم کو نہیں پتا، لیکن کوئی بھی آج آپ کو یہ بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ کی بورڈ اچھی ہے. کب لگا کی بورڈ اچھا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا ایک لینگویج بولنے والوں کے اعتبار سے کہ ہم نے جب ورڈ ایک نیا لینگویج کے اندر ہم نے اس کو انڈکٹ کیا تو ہم نے اس کو خود بخود کیا کیا مذکر بولنا شروع کر دیا. اور ممکن ہے کچھ ورڈ نیا آیا اس کو ہم نے کیا کیا ہو مؤنث استعمال کرنا شروع کر دیا ہو، اور اہل زبان کہیں گے صاحب یہ تو مؤنث استعمال ہوتا ہے. بھائی کہاں سے استعمال ہوتا ہے؟ کوئی رول نہیں ہے. لہٰذا کچھ ورڈز میں کبھی کوئی لڑائی بھی ہو جاتی ہے. یعنی آج تک اردو کے اہل ادب کے اندر یہ جھگڑا ہے کہ دہی مذکر بولا جائے گا یا مؤنث بولی جائے گی، دہی میٹھا ہے کہ میٹھی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اہل دہلی اور پتہ نہیں اہل لکھنؤ کا فرق ہے کہ صاحب دہلی والے مذکر بولتے ہیں اور لکھنؤ والے مؤنث بولتے ہیں، یا لکھنؤ والے مذکر بولتے ہیں اور دلی والے مؤنث بولتے ہیں. تو لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کے تحت آپ خود بخود ایک ورڈ کو مذکر مؤنث کاؤنٹ کرتے جاتے ہو. تو عربی میں بھی کوئی ورڈ چاہے استعمال نہیں ہوا ہو، لیکن اگر ہوگا تو وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے تحت تسنیہ بنے گا، جمع بنے گا، مذکر بھی ہوگا، مؤنث بھی ہوگا، اینڈ واٹ ایور. کلیئر ہے بات میری یہاں تک؟ اوکے. تو ہم نے اسم کی بناؤں کو سمجھ لیا اس وقت کہ اسم ہمارے پاس یا ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا. یعنی یا اس کے 3 اصلی حروف ہوں گے یا 4 اصلی حروف ہوں گے یا 5 اصلی حروف ہوں گے. پھر 3 اصلی کے ساتھ اگر چوتھا حرف بھی آ گیا تو ثلاثی مزید، 4 اصلی کے ساتھ کوئی ایکسٹرا آ گیا تو رباعی مزید، 5 اصلی کے ساتھ کوئی نیا آ گیا تو ہم کہیں گے اس کو خماسی مزید. لیکن یہ سب ڈیسائیڈ ہوگا فرسٹ سیغے کو دیکھ کر، کیونکہ سیکنڈ سیغے میں تو ہر ایک میں اضافی آ ہی جائے گا نا، الف نون آ جائے گا، واو نون آ جائے گا، الف اور تے آ جائے گا، کچھ نہ کچھ تو آ جائے گا. کلیئر ہے؟ ایون آپ نے جو امثلہ پڑھا ضاربن، ثلاثی مزید فی ہے کہ ثلاثی مجرد ہے؟ 4 حرف ہیں لیکن ہم اس کو ثلاثی مزید فی نہیں مانیں گے، ہم نے ثلاثی مجرد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضاربن کا پہلا حرف ہے ضربہ. کلیئر ہو رہی بات؟ جو اس کے خاندان کا جو پہلا جنم دیا ہے جس نے وہ لیا ضربہ نے، وہ 3 حرف اصلی ہے، ختم. یہ وہاں سے سارا خاندان چلا ہے. تو ضاربن بھی ثلاثی مجرد مانا جائے گا، مضروبن بھی، مضروبتان بھی، مضروباتن بھی. حالانکہ مضروبتان میم زواد رے واو بے تے الف نون 8 مضروبتان 8 حرف ہیں، ہم کہیں گے ثلاثی مجرد ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کلیئر یہاں تک؟ اوکے. ناؤ کم ٹو افعال. افعال جناب علی افعال آپ کے پاس 2 ہی طرح کے ہیں. یا ہمارے پاس افعال ثلاثی ہیں یا رباعی ہیں. ابھی تک آپ نے رباعی پڑھا ہی نہیں ہے. اور ثلاثی میں بھی یا مجرد ہیں یا مزید فی. اسی طرح رباعی مجرد یا رباعی مزید فی. مجرد کی ایگزامپل آپ میں سے ہر ایک کو آتی ہے، ضربا، نصرا، فتحا، سمعا، اور ان کا پھر کوئی بھی صیغہ، چاہے یضربو، چاہے یضربانے، چاہے یضربونا، چاہے ازربو، چاہے نضربو، ٹھیک ہے نا، اضرب وغیرہ، اس سب کے سب کیا ہے ثلاثی مجرد ہے. جو آپ نے اب تک 14 کر کے 50 سے یہ پڑھ ڈالیں، وہ سب کے سب کیا ہے ثلاثی مجرد ہیں. لیکن ضاربن کو آپ بہرحال فعل میں نہیں لائیں گے. ضاربن کو کہاں لے آئیں گے؟ اسم میں. اسم میں، اور وہ بنے گا ثلاثی مجرد. مضروبون کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ فعل میں نہیں لائیں گے. کہاں لے جائیں گے؟ اسم میں. لیکن اسم میں بنے گا وہ ثلاثی مجرد، ناٹ مزید فی. کلیئر بات یہاں تک؟ اچھا. ثلاثی مجرد کی ایگزامپل اگین کتبہ، ٹھیک ہے. ثلاثی مزید فی کی مثال جو اب تک آپ نے نہیں پڑھا، اب آپ آج بھی نہیں پڑھ رہے اصولاً،
اس لیے کہ باقاعدہ ہم ابواب کے اعتبار سے مصادر پڑھیں گے اس کی مثال ہے کاتبہ، پہلا ہی صیغہ ماضی کا الف بڑھا دیا. اب یہ کس وزن پر آئے گا؟ یہ آئے گا فا فتح پلس الف پلس عین الفعل پلس جناب علی لام الفعل. یہ ہو جائے گا بروزن فاعلا. کاتبہ، کتبہ نے لکھا، کاتبہ یعنی آمنے سامنے لکھا، مکاتبہ، میں نے لیٹر لکھا تو میں نے لیٹر لکھا. تو ہم کہیں گے کاتبہ زید و عمر، زید اور عمر نے آپس میں مکاتبہ کیا، یعنی ایک دوسرے کو لیٹرز لکھے. تو ہم جب اس کو ثلاثی مزید بناتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیا میننگ حاصل کرتے ہیں ہم. لیکن عربی زبان کی بیوٹی یہی ہے کہ وہ اسی کے اندر کہیں درمیان میں الف بڑھا کے، کہیں شروع میں الف بڑھا کے، کہیں درمیان میں سین بڑھا کے، کہیں تے بڑھا کے مختلف میننگ حاصل کرتے ہیں. فتح کھولنا، افتتح افتتاح کرنا، شروعات کرنا. کہیں نہ کہیں کھولنے کی میننگ ہے، لیکن افتتاح از ڈفرنٹ، فتح از ڈفرنٹ. سمجھ میں بات؟ لیکن افتتح ثلاثی مزید ہے. افتتح دو حرف ایکسٹرا ہیں، شروع میں حمزہ ایکسٹرا ہے اف، کیونکہ فتح فاول اس کا فے، پھر ایک تے ایکسٹرا ہے افتعلا کے وزن پر ہی ہے. دوسرا تو ایک عین الفعل ہے، لیکن پہلا فعل جو ہے وہ حرف زائد ہے. تو فی الحال ہم نے ایک مثال دی کاتبہ کی، افتتاح کی ایگزامپل نہیں دی. آپ چاہے تو افتتاح کی ایگزامپل بھی لکھ سکتے ہیں. یہ افتتاح بھی فتح مجرد اور افتتح، چونکہ آپ نے دعائے کیا کہتے ہیں اس کو، دعا افتتاح کو آپ نے پڑھا ہے، تو اس کا پہلا ورڈ یہی ہے افتتح. خیر وہاں پر افتتحو ہے، وہ مضارع ہے، متکلم ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن ماضی کا پہلا صیغہ افتتح. تو یہ کیا ہو جائے گا افتعلا. یہ سارے آنے والے، لہٰذا میں اس پہ اب نہیں رک رہا ہوں زیادہ. رباعی مجرد جو آپ نے اب تک پڑھائی نہیں ہے، دحرجہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. دحرجہ یعنی لڑکنا، ٹھیک ہے، دحرجہ یعنی لڑکا. دحرج تو میں لڑکا. کلیئر؟ تو اب اس کا وزن کیا بنے گا؟ احسنت. دحرجتو، دحرجتا، ٹھیک ہے، دحرجتے تو لڑکی، دحرجتا تو لڑکا، دحرجتو میں لڑکا، دحرجنو ہم سب لڑک گئے. یعنی آخر میں آپ لوگ سب کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ کلاس پڑھائیے، نحنو دحرجناہا، قبلہ آپ آگے بڑھیے، ہم تو پیچھے سے لڑک گئے. تو جو لڑکنے والے ہوں گے ان کی پوری الگ جماعت ہوگی، وہ لوگ بولیں گے دحرجنا. کلیئر ہے بات؟ تو دحرجہ اس رباعی مجرد، اس کے اندر کوئی بھی حرف ایکسٹرا نہیں ہے. کلیئر ہے بات؟ کیونکہ پہلے صیغے کے اندر چار ورڈ ہیں، چاروں کے چار اصلی ہیں. مزید فی اسی دحرجہ کا تدحرجہ، تو دحرجہ اس رباعی مجرد، اگین جہاں سے بھی رکے تھے، دحرجہ اس رباعی مجرد، تدحرجہ اس رباعی مزید. دحرجہ کی میننگ ہے لڑکنا، تدحرجہ کی میننگ ہے لڑکانا. اگر میں کہتا ہوں دحرجہ زید، زید لڑکا، دحرجتا تو نے لڑکایا، دحرجتے تو نے لڑکایا، دحرج تو میں نے لڑکایا، دحرجنا سوری استغفر اللہ، دحرج زید زید لڑکا، دحرجتا تو لڑکا، دحرجتے تو لڑکی، دحرج تو میں لڑکا، دحرجنا ہم سب کے سب لڑک گئے. لیکن جب میں کہوں گا تدحرج زید تو میں نہیں کہوں گا زید لڑکا، اب لڑکنے والا کوئی اور ہے، زید ہے لڑکانے والا. تدحرج زید، زید نے لڑکایا، فائل. تو اب مجھے کوئی مفعول چاہیے، یعنی دحرجہ ایک ایسا فعل ہے جس کو صرف فائل چاہیے، مفعول نہیں چاہیے. لیکن تدحرج ایک ایسا فعل ہے جس کو فائل بھی چاہیے اور مفعول بھی چاہیے. ٹھیک ہے؟ جب میں نے کہا دحرج زید جملہ مکمل ہو گیا.
لیکن میں نے کہا تدحرج زید، ابھی نامکمل ہے جملہ. کیوں نامکمل ہے؟ بھائی زید نے لڑکایا، کس کو لڑکایا؟ دوست کو لڑکایا، اماں کو لڑکایا، ابا کو لڑکایا، پتھر کو لڑکایا، گاڑی کو لڑکایا، کس چیز کو لڑکایا اس نے؟ تو وی نیڈ سم مفعول ایز ویل. تدحرج تو میں نے لڑکایا، تدحرجتا تو نے لڑکایا، تدحرجتے تو نے لڑکایا اے عورت، تدحرجنا ہم سب نے مل کے لڑکایا، لیکن کس کو لڑکایا وہ الگ مانیں گے. ٹھیک ہے؟ تو تدحرجہ میں چونکہ پہلے ہی صیغے کے اندر تا اضافہ ہو گیا، پھر اس کے بعد سارے صیغے آئیں گے، تدحرجا، تدحرجو، جو آخر میں چینج آتی ہے وہ تو آتی رہے گی. تدحرجت، تدحرجتا، تدحرجنا، تدحرجتا، تدحرجتما، تدحرجتم. اب آپ کو لگا کہ وہ ضربہ ضربہ کی پریکٹس کتنی کام آئے گی یہاں پر؟ جو میں بولوں گا اب تدحرجا سے گردانے کرو، تو اب آپ کو کیا ہوگا؟ وہ ساری ورڈز لانے، تدحرجا، تدحرجا، تدحرجو، تدحرجت، تدحرجتا، تدحرجنا، تدحرجت، تدحرجتما، تدحرجتم، تدحرجت، تدحرجتما، تدحرجتن، تدحرجت، تدحرجنا. زبان روان ہوگی. اگر امثلہ اسٹرانگ تھی تو یہاں پر کام آئے گی. دحرج، دحرج، دحرجو، دحرج، دحرجتا، دحرجنا، دحرجت، دحرجتما، دحرجتم، دحرجت، دحرجتما، دحرجتن، دحرجتو اینڈ دحرجنا. یا جیسے یہاں پر افتتح، افتتح، افتتحو، افتتحت، افتتحتا، افتتحنا، افتتحت، افتتحتما، افتتحتم، افتتحتے، افتتحتما، افتتحتن، افتتحتو، افتتحنا. کاتب، کاتب، کاتبا، کاتبو، کاتبت، کاتبتا، کاتبنا، کاتبت، کاتبتما، کاتبتم، کاتبت، کاتبتما، کاتبتن، کاتبتو، کاتبنا. کلیئر ہو رہی بات؟ تو یہ سارے اب آپ اوزان نئے نئے سیکھیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اب تک آپ سے ثلاثی مجرد، یعنی آپ نے صرف اب تک جو ثلاثی پڑھا تھا وہ صرف اتنا تھا پڑھا تھا، یہ سارا، اور جو اسم اللہ تھا آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا. کلیئر بات؟ آج اتنا سیکھ لیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ثلاثی مزید میں کتنے ابواب ہیں، رباعی میں کتنے ابواب ہیں، رباعی مزید میں کتنے ابواب ہیں، کیسے کیسے سی گردانیں بنیں گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جی سر، عربی پڑھ لیں اور اپنا پڑھ لیں. بنا یعنی ساختمان اسم و فعل، بنا یعنی اسم و فعل کی بلڈنگ، ساختمان بلڈنگ کو کہتے ہیں. اسم مراد سے بنا است، ثلاثی، رباعی، خماسی. ہر یہ کس انسنا سے بنا پر دو نوع است، ان میں سے ہر بنا دو انواع پر مشتمل ہے. پہلی مجرد، دوسری مزید فی. مجرد یعنی تمام حروف ان اصلی است. مجرد اس کو کہتے ہیں جس کے تمام حروف اصلی ہوں اور کوئی بھی حرف زائد نہ ہو، لیکن پہلے صیغے میں. یہ ذہن میں رکھیے گا بار بار. مزید فی یعنی دران یک حرف یا چند حرف زائد باشد، اس کے اندر ایک حرف یا ایک سے زیادہ حرف کیا ہوں؟ زائد ہوں. اب آ جائیں بنا اسم. بنا اسم یا ثلاثی ہے یا رباعی ہے خماسی. ثلاثی میں مجرد جیسے رجل بروزن فعول، رجل مرد. مزید فی مانند حسان بروزن فعال. حسان حسن سے نکلا ہے، لیکن یہاں پر حسان کا جو میں نے میننگ دیکھا وہ کہتے ہیں نر گھوڑے کو، یا ہر گھوڑے کو کہتے ہیں حسان. اچھا جی، تو یہ مزید فی ہیں بروزن فعال. رباعی مجرد جعفر بروزن فعلل. جعفر جو ہے وہ جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے، جعفر ایک سبزی کو بھی کہتے ہیں. ایک اچھا شعر ہے، ہم لوگ بچپن میں روزے کے سٹارٹ میں پڑھتے تھے، جعفر دیدم کے بر جعفر سوار. میں نے ایک شخص جس کا نام جعفر تھا اس کو دیکھا کہ وہ جعفر پر سوار تھا، یعنی گھوڑے پر سوار تھا. جعفر ایک خاص جانور کو بھی کہتے ہیں. جعفری میخورد ایک سبزی، اس کو جعفری کہتے ہیں. واز جعفر گزشت، پل پر سے گزرا، تو پل کو بھی جعفر کہتے ہیں. تو آپ جب لغت دیکھیں گے آپ تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو، جعفر کے کئی سارے میننگ ہیں. جعفر. قندیل بروزن فعلیل، یہ رباعی مزید فی کی ایگزامپل ہے. دن خماسی مجرد خزعبل بروزن فعلل، فضول باتیں. قبا اسرا بروزن فعللا. یہ جناب علی ہو گیا خماسی مزید فی. اب آ جائے نیز فعل دو بنا یا ساختمان است. فعل کی بھی دو بنا ہیں یا دو بلڈنگیں ہیں. نمبر ایک ثلاثی اور رباعی، اس میں خماسی نہیں ہوتا. وہ ہر یہ کا زن دو بنا بر دو نوع است، اور ان میں سے ہر ایک بنا جو ہے وہ دو انواع پر مشتمل ہے. مجرد و وزن فی. چنان کے در اسم گفتے شد، جیسا کہ ہم نے
اسم میں بھی یہی والی بات کہی تھی. ثلاثی مجرد جیسے کتبہ بروزن فعلا، مزید فی کاتبہ بروزن فاعلا. رباعی مجرد مانند دحرجا بروزن فعللا اور مزید فی تدحرجا بروزن تفعللا. بنا بر این، اس بنا پر، یعنی ساری بات جو ہم نے پڑھی. اسم دارائے سے بناس ثلاثی رباعی خماسی، فعل دارائے دو بناس ثلاثی رباعی بے ان پرسش ہا پاسخ دہید. اگین یہ امپورٹنٹ ہے، اس کا میننگ، اس کے ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں اور اس کے صرف جواب لکھ لیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. اسم چند بنا دارد انہرا بذکر مثال شرح دہید. اسم کتنی بنا ہیں مثال کے ساتھ لکھیں. اسم ہے ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، خماسی مجرد اور تعریف کنید. اسم ثلاثی مجرد، رباعی مجرد اور خماسی مجرد کی تعریفیں لکھیں. فعل ہے ثلاثی مزید فی، رباعی مزید فی تعریف نمائید. اگر ہمیں کہوں کہ ثلاثی مزید کی تعریف کریں یا رباعی مزید کی تعریف کریں تو آپ کو تعریف میں یہ نہیں لکھنا کہ وہ بہت اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، نماز شب پڑھتا تھا روزانہ. تعریف سے مراد یہاں اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ہر اس فعل کو جو ہے رباعی مزید کہیں گے جس کے پہلے صیغے میں 4 حرف اصلی ہوں اور 1 حرف ایکسٹرا بھی موجود ہو. تمرین، سوری 5واں سوال، فعل چند بنا دارد، تو آپ لکھ دیں گے 2 بنا دارد، رباعی ثلاثی اور رباعی، یا 2 بنائیں اس کی ثلاثی اور رباعی فعل کی. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے؟ آیا حروف وزنی دارند؟ جواب یہ کہ نہیں، حروف کے اندر کوئی وزن کام کی چیز نہیں ہوتی، حروف حروف ہوتے سمپل. آج تک کسی بھی علم صرف یا نحو کے ماہر نے حروف کو جو ہے وہ فوائن لام پر پرکھنے کی کوشش نہیں کی ہے. جو اویلیبل حروف ہے وہی بس. یہ امپورٹنٹ ہے. تمرین، وزن کلمات زیر رب نویسید و بنا انہار بگوید. ان کلمات کے وزن کو لکھیں اور ان کی بنا لکھیں. وزن میں آپ کو سالو کر دوں. پہلا فلسن، فلس سکے کو کہتے ہیں، پیسے کو کہتے ہیں، بر وزن فعلن ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے. فرسن، کتفن، عضدن، حبرن، عنبن، کفلن، سوردن، عنقن، ابلن. کتنے ہو گئے؟ گنو ذرا. فلس، فرس، کتف، عضد، حبر، عنب، کفل، سورد، عنق، ابل. 10 ہو گئے. اتفاق کی بات ہے پورے عربک لینگویج میں جتنے بھی ثلاثی مجرد کے اسما ہیں وہ انہی 10 وزن پر آئے. کوئی 11واں وزن آج تک نہیں آیا. انہوں نے تمرین میں کیا کیا، آپ کو ساری کی ساری ڈیفینیشن، ساری کی ساری پریکٹیکل ایگزامپل دی تھی. پورے کلام عرب کے اندر جتنے بھی اس میں ثلاثی مجرد ہیں وہ ٹوٹل 10 وزن پر آئے. آپ رٹا لگا لیں، یاد کر لیں، تب بھی حرج نہیں، نہ لگائیں تب بھی حرج نہیں. بٹ پریکٹیکلی پورے عرب کلام میں ثلاثی مجرد کا اسم ہوگا تو ویسے تو بہت سارے میتھمیٹیکلی بہت پاسبل ہے، فعل، 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 بہت ساری میتھمیٹیکلی بہت پاسبل ہے. لیکن پریکٹیکلی جو ہے ثلاثی مجرد کے جو اسما ہیں وہ عربی زبان میں ان 10 وزنوں پر آئیں. 11واں وزن آپ کو نہیں ملے گا پوری کلام عرب میں. تو ہم کو ایک شعر ہوا کرتا تھا زمانے میں، فلس و فرس، کتف، عضد، حبر و عنب، کفل و سورت، دیگر، عنق، دان و ابل. ایسا کر کے ایک وزن بنایا تھا شعر کے، بھائی رٹا لگا کے یاد کر لو تو یہ 10 وزن ہے اور کوئی نہیں. تو آپ بھی دیکھ لیں، آپ کو خود بخود یہ 10 وزن آ گئے. جعفر، درہم، زبرج، فعلل. جعفرن کا وزن ہے، درہمن، زبرجن، برثن، قمطرن. آپ کو سب کا وزن لکھنا ہے اور سب کی بنا لکھنی ہے. ثلاثی ہے، رباعی ہے یا خماسی ہے. سفرجلن، قذعملن، جحمرشن، قرطعبن. ان 4 کے بھی آپ کو جو ہے وزن لکھنے ہیں اور اس کے آپ کو. اور میں آپ سے کہوں گا کہ چھوٹا سا کام اور کریں، ڈکشنری دیکھیں. میں نے ابھی سرچ کیا تھا آن لائن، المنجد عربک ٹو اردو سمپل اویلیبل ہے. آپ لکھیں، صرف انگلش میں لکھیں المنجد عربک اردو تو آپ کو بک مل جائے گی، ورنہ میں آپ کو لنک بھی بھیج دیتا ہوں. تو المنجد عربک اردو سمپل، آپ کو اس کے جناب علی کیا مل جائے گا، سب کے میننگز ہی مل جائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا ایک فائدہ کہ آپ کو عربک کی وکیب آپ کی جو آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو نئے نئے اسما کے جو ہے میننگز آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گے. تمرین، بنا یہ فعل ہے زیر رب گوئی. تمرین نمبر 2، ان افعال کی صرف بنا بتائیں آپ، ثلاثی ہے یا رباعی مجرد ہے یا مزید. صرف اتنا، ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مزید، صرف اتنا. دیکھیں کہاں تک آپ پہنچے. جمع، زلزلہ، سمع، قعد، زاحم، تزلزل، طمأن،
تقاعد، ترجمہ، ترحم، ہندس، خرج. اگین اس کا میننگ بھی دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ خود بخود میننگ کا فائدہ بھی ہوگا، اور آپ نے صرف اس کا لکھ دینا ہے کہ اس ثلاثی مجرد ہے مزید ہے. اور اب تک میں نے نہیں پوچھا تھا لیکن کل سے میں پوچھوں گا بھی. ہم اس کو تھوڑا سا 4-5 منٹ دیں گے، اس کو پریکٹس کریں گے تاکہ تھوڑی سی آپ کی مجھے پتہ چلے گی آپ لوگ کتنی پریکٹس سے پہنچے ہو، اور آپ کا لکھا ہوا بھی دیکھوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ کل سے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.